اگر وہ تعلق جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ کام زیادہ مشکل ہو جائے گا. اسی لیے یہ جو پبلک بائی ان کا جو معاملہ ہے جی اسی لیے یہ کہ آپ کو سیاست عزم استحکام سے پہلے آپ کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. آپ کو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ کام جو ہے یہ صرف اس کام میں ان کی بھی شمولیت ہے. ایک سینس آف بلانگنگ ہونی چاہیے ریاست کے ساتھ. اور جو کچھ آج ہو رہا ہے اس سے وہ سینس آف بلانگنگ لوگوں کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دہشت گردی سے زیادہ بڑا خطرہ ہے. رائٹ بالکل بالکل اگریڈ. اور یہ میرے خیال سے یہ اونرشپ کا مسئلہ جو ہے یہ سوچنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اجاز بھائی مجھے اب یہ بتائیں, اس میں ایک عنصر جو ہے نا وہ تھوڑا سا مس انفارمیشن کا بھی ہے, پروپیگنڈا کا بھی ہے, کیونکہ دیکھیں بنوں میں جو واقعہ ہوا کل میں سن رہا تھا, اچک زئی صاحب یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے وہ تقریباً وہی بات کر رہے تھے جو کہ آفیشیل بھی ایک ورژن آیا ہے جسے کہتے ہیں کہ جی ایک شخص جو ہے وہ ہوا ہلاک, اور فائرنگ جو ہے جس انداز سے ہوئی وہ نہیں ہوئی, کیونکہ اس سے پہلے لوگوں کو یہ ایک پورا جو سوشل میڈیا کا ایکو سسٹم ہے اس کو تھرو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی وہاں پہ پتہ نہیں کتنے لوگ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. اور یہ تو اچک زئی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اکثر ان میں سے جو رپورٹس تھیں وہ فیک تھیں. تو ایک اس وقت ہمیں یہ بھی مسئلہ ہوا ہے یہاں بھی, میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ میڈیا سے بھی آپ کا تعلق ہے, بنیادی تو یہی ہے, آپ کی کمیونیکیشنز میں رہے ہیں, تو اس کا بھی کچھ بتائیے نا, یہ کتنا ضروری ہے اس طرح کے حالات اور ماحول میں جو کچھ ابھی ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اب مثال کے طور پہ حکومت کی طرف سے یہ اعلانات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جی ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہا ہے. کیا اہم کانہ بات ہے. یعنی خود آپ نے سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سوشل میڈیا کے فوائد جو ہے وہ آپ کے لیے تو موجود ہوں, لیکن جو آپ کو سیاسی مخالف ہے, جو حزب اختلاف ہے, اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کر سکے. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات تو یہ. ٹویٹر کے اوپر آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, خود آپ ٹویٹیں کرتے چلے جاتے ہیں ہر وقت. مطلب کیا یہ مطلب یعنی دیکھیں ایبسرڈٹی کا بھی ایک کوئی لیول ہونا چاہیے نا. او بھائی بات یہ ہے, میں اسی لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ عزم استحکام کرنے سے پہلے نا سیاست کو مستحکم کریں, تاکہ لوگوں کے اور آپ کے درمیان جو دوریاں پڑ چکی ہیں اور جو بڑھتی چلی جا رہی ہے, جو خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے, وہ کم ہو. اب وہاں پہ حکومت نے دیکھیں وہ بات ہو رہی تھی کہ ادھر سے چھاونی کی طرف سے جو ہے نا فائرنگ ہوئی اور وہ سارا کچھ. آپ کو معلوم ہے امریکہ میں بھی, برطانیہ میں بھی, جرمنی میں بھی, بھارت میں بھی کون سی جگہ ہے جہاں پہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ نہیں ہوتی یا سوشل میڈیا پہ فیک یا آلٹ فیکٹس نہیں آتے. ہر جگہ آتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ سوشل میڈیا کو لپیٹتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا کو لپیٹتے ہیں. مطلب آپ نے جس پانی میں نہائے ہیں وہ گندا پانی پھینکنا ہے نا. جس بچے کو نہلایا ہے اس پانی کے اندر بچے کو تو نہیں اٹھا کے باہر پھینک دینا نا, بقول انگریزی محاورے کے. ٹھیک ہے, فضا جو ہے اس کو مقدر کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اور پھر جو ہے شکوہ یہ ہے کہ جی یہ دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ غلط اور جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں یا افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ ٹھیک کریں, قطعی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی جو ہے وہ غلط بات ہے. لیکن وہ مطلب ہے کہ you can differentiate between wheat and chaff. رائٹ. اگر آپ کی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہوں گی, اگر حکومت کی جائزیت کے اوپر سوالات نہیں اٹھیں گے, اگر قوانین کی اور آئین کی دھجیاں نہیں بکھیری جائیں گی, اور اگر ریپریسو جو ہے قوانین جو ہیں ان کو پارلیمان کے ذریعے پاس نہیں کروایا جائے گا تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا وہ جو سینس آف بلانگنگ ہے وہ ان کو واپس آئے گا کہ بھائی میں اس ملک کا شہری ہوں, میرے کچھ حقوق ہیں. بھائی وہ سینس آف بلانگنگ کیسے ہوتا ہے؟ حقوق کے ساتھ ہوتا ہے نا, ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے. کوئی آپ کے سر پہ نہیں تھوپ سکتا یہ. جی
ٹھیک ہے. بالکل بالکل. تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ استحکام کا عزم کرنے سے پہلے قوانین کی پاسداری کا عزم کریں. ٹھیک ہے, ایک آپریشن شروع کریں, اس کا نام رکھیں عزم آئین استحکام, عزم قوانین استحکام. ٹھیک ہے, ہاں عزم سیاسی استحکام. یہ صحیح. کر لیں, آپ یہ کر لیں تو آپ پھر بہت ساری اور چیزیں کرنے کے قابل ہو جائیں گے. وہ تو آپ کرنا نہیں چاہتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے چین کا دباؤ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی مطلب چین دباؤ ڈالے گا تو پھر آپ کریں گے, اور پھر بھی الٹا ہی کریں گے, خود سے نہیں کریں گے. بالکل. مطلب آپ نے معیشت کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے, مجال ہے جو ہے آپ خود سے لے جائیں. کسی کا دباؤ آئے گا تو آپ لے کے جائیں گے. بالکل بالکل. یہ 70 سال عمر ہو گئی ہے آپ کی, وہ خدا کا نام لیں, کوئی اپنی سمت درست کریں, کوئی فیصلہ کریں کہ کدھر لے کے جانا ہے اس ملک کو, کیسے لے کے جانا ہے. ایک بنیادی سکسیشن پرنسپل کیا ہوگا کہ اگر انتخابات بھی نہیں ہے سکسیشن پرنسپل, تو پھر کون سا سکسیشن پرنسپل؟ پھر واپس جانا ہے جس زمانے میں بادشاہتیں ہوتی تھی کہ جس میں پھر جو ہے وہ ایک جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ اپنے باقی بھائیوں اور کزنس کو جو ہے وہ ان کی گردنیں قلم کر دیتا تھا. یہ اس طرح کا سکسیشن پرنسپل چاہیے پھر ہمیں. نہیں اس طرح کا تو نہیں چاہیے, وہ تو تب بھی نہیں چلا تھا, اب کہاں چلے گا. اچھا بہرحال میں چونکہ آپ کو جانا بھی ہے, آخری 1-2 منٹ رہ گئے ہیں, تو میں اعجاز صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑا مسئلہ ہے ٹی ٹی پی انڈر دا ٹینٹ جسے کہا جاتا ہے نا, کیمل, اور آپ اس کے اوپر بہت لکھتے بھی رہے ہیں, آپ نے بہت ساری افغانستان کو بھی سمجھتے ہیں آپ, اور اس کی تاریخ اور سارا کچھ. اب اس کا حکومت پاکستان, یہ تو آپ نے کہہ دیا نا کہ لوگوں کی رائے عامہ جو ہے اور لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اس کو بحال کرنا ہوگا آئین کے مطابق, لیکن اس مسئلے کو کیسے حل کریں, کیونکہ اب وہ بیسڈ ہیں افغانستان میں, وہاں پہ آپ کو پھر اگر آپ نے آپریشن کرنے آپ کو ٹیریٹری پار کرنی پڑے گی, وہ ایک اور عالمی مسئلہ بن جائے گا. کیا کرے حکومت پاکستان اینڈ فوج اینڈ ادر سیکورٹی ایجنسیز؟ نہیں, کوئی عالمی مسئلہ نہیں بنے گا. میں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں. دیکھیں, میں پچھلے کوئی 4 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پرو ایکٹیو آپریشنز کرنے پڑیں گے. پرو ایکٹیو آپریشنز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے جو ہے نا فیلڈ گنز فائر کرنا شروع کر دیں. پرو ایکٹیو آپریشن کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ہیومن جو ہے, یا آپ کی جو سگنل انٹیلیجنس ہے, یا آپ کی اور جو بھی ہے آپ کے مختلف ممالک کے ساتھ, ابھی آپ نے چین کا ذکر کیا نا, تو آپ سیٹلائٹ انٹیلیجنس بھی میں بھی کولیبریشن کر سکتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کس جگہ پہ لوگ موجود ہیں, کس جگہ پہ ان کے لیڈران موجود ہیں. کچھ آپ یہ کرتے بھی رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے آپ ان کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. بالکل کریں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اپنے علاقے میں آپ جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد آپ پہ بحال ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون لوگ آ رہے ہیں, کون لوگ جا رہے ہیں. لوگ آپ کو بتائیں گے. اور یہ میں کوئی پہیا نہیں ایجاد کر رہا. جو ہیومن انٹیلیجنس یہی ہوتی ہے, جو انٹیلیجنس آفیسرز ہیں, جو فیلڈ آپریٹر ہیں, انہیں پتہ ہے یہ بیسک پلے بک ہے. یہ بیسک پلے بک ہے. میں یہ اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بڑی کوئی افلاطونی بات کر رہا ہوں یہاں پہ. کوئی اس میں افلاطونی بات نہیں ہے, بنیادی بات ہے. یہ چیزیں آپ کو مختلف زاویوں سے اس کو آپ کو ٹیکل کرنا پڑے گا. کہیں پہ آپ کو دباؤ ڈالنا ہوگا طالبان پہ, کہیں پہ آپ کو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا. چین کے بہت سارے مفادات ہیں افغانستان میں بھی, آپ تھرڈ پارٹیز کے ذریعے بھی اس کو وہ کر سکتے ہیں. تو آپ کو ایک جامع منصوبہ بندی کرنی پڑے گی, ایک جامع پالیسی جو ہے وہ بنانی پڑے گی. اور اس کے اندر آپ کو بالکل یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ادھر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس لیے وہ محفوظ ہے. نہیں, اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس گیدرنگ کی کیپیبلٹی ہے اور آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں تو بالکل آپ بالکل اس لیڈر کے خلاف یا ان ٹریننگ کیمپس کے خلاف, یا وہ جو بھی ان کے کنسنٹریشن ایریاز ہیں وہاں پہ آپ اسٹرائک کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کریں.